جی جی سر بچہ پیدا کرنے تو بعد طلاق ملے گی یا اس تو پہلے اگر 80,000 کو لکھ لکھا کرنا چاہیے تو کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے مولانا جواب نہیں میرے بھائی، طلاق جو ہے نا یہ حمل کے زمانہ میں بھی ہو جاتی ہے. بعض لوگوں میں غلط مشہور ہے نا کہ نہیں اس وقت تو حمل تھا طلاق دی. یہ کوئی بات نہیں. طلاق کوئی بھی موقع ہو نا، بچہ پیدا ہو چکا ہو یا بھی پیٹ میں، ہر حال میں ہو سکتی ہے. فرق صرف عدت کا ہوتا کہ بچہ پیدا ہونے کیا آپ کے یہاں سے بہت سی آوازیں آ رہی ہیں، ذرا ان کو بند کریں. جی جی آپ ہینڈ فری فون سے بات کر رہے ہیں؟ ہیلو، آپ کس ٹیلی فون سے؟ ہینڈ فری فون سے بات کر رہے ہیں؟ آپ ریسیور اٹھا کے موبائل سے بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، موبائل سے فون کر رہا ہوں. جی ٹھیک ہے مولانا جواب. اور روکا کرے نا، بات جب پوچھتے ہیں تو یہ شور جو پیچھے ہوتا ہے کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی. آپ نے جو پوچھا طلاق جو ہے نا حمل کے زمانہ میں بھی ہو سکتی ہے. اب بھی آپ کا معاملہ طے ہو جائے تو طلاق میں کوئی رکاوٹ نہیں، طلاق بالکل درست ہوگی. حمل میں بھی صرف فرق یہ ہوگا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے گا خاوند کو پھر رجوع کرنے کا حق نہیں رہے گا. قصہ ختم. جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا اگر خاوند یہ چاہے کہ میں واپس لے لوں لے سکتا. عدت کا فرق ہوتا ہے. جن بچیوں کے پیٹ میں بچہ نہیں ہوتا وہ 3 حیض نہیں آتا 3 مہینے. حاملہ ہو تو بچہ پیدا ہونے تک، بے شک آدھی پیدا ہو جائے بے شک 6 ماہ بعد ہو. فرق عدت کا ہے. طلاق ہو جاتی ہے بالکل حیض حمل کے زمانہ میں ہوتا ہے. جی اللہ فضل پر. جی تو پوچھتے ہیں کہ اس جگنو سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تو دن کے وقت نظر نہیں آتا؟ وحدت الوجود. اس نے کہا نہ بینی کیا کرم کے خاک ذات جواب اکثر روشنائی سے دار. سادے فرماتا ہے دیکھ کتنی عقل کی بات اس کیڑے نے کی کہ من روز و شب جز بصحرا میں ہوں، کہ میں ہر وقت دن رات اسی صحرا میں ہوتا ہوں. دن کے وقت بھی یہ ہوتا ہوں مگر پیش خورشید پیدا نہ، مگر جب سورج چمکتا اس کے مقابلہ میں میری روشنی پھر نظر نہیں آتی. یہی انبیاء اولیاء سب کی بات ہے کہ بڑے کمال ہیں ان میں، مگر جب اللہ کا سورج چمکتا نہ پھر نیست کوئی چیز نہیں. تو سلطان عزت علم برکشد جہاں سر بجائے بے عدم درکشد. جب اس غالب سلطان کا جھنڈا لہراتا ہے سارا جہاں عزم میں پناہ لیتا. سب نبی ولی کہتے ہیں ہم نہیں ہیں ہم نہیں ہیں تو ہی چیز. یہ بات ہوتے اس وقت ہی ہیں مگر اس کے سامنے کچھ. تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال دیتے تھے، کسی بستی میں کوئی حافظ آ جائے وہ سبا قرات کا ماہر ہو بلکہ 10 کا. اب میرے جیسا ایک آدمی جو تجوید کے ساتھ بھی قرآن پر 2-4 بکرائے ہمارے صاحب بھی قاری ہے تو میں یہی کہوں گا میں کہاں قاری ہوں، یہی قاری صاحب. تو یہ نہیں کہ یہ بستی کا حافظ کوئی حافظ نہیں مگر اس کے سامنے کچھ ہے. ہم ہر کے ہستند ازاں کم ترند کے با ہستی اس نام ہستی برند، کہ سارے ہیں. شادی کہتا ہے یہ نہیں کہ ہیں نہیں، نبی ولی فرشتے سب ہیں. ہم ہر کے ہستند ازاں کم ترند، مگر ان کا یہ مرتبہ نہیں ہے کہ با ہستی اس با نام ہستی برند اس کے سامنے کہیں کہ ہم بھی وہاں یہی کہیں گے کہ ہم بھی کچھ نہیں. ہمارے پاس جو تیرا دیا اب چاہے چھین لے. اللہ نے کس طرح جلال میں کہا کہ رسول اللہ کا کہتے ہو آپ نے قرآن بنایا، میں رسول اگر تیرے دل سے یہ سارا قرآن چھین لوں تو ایک حرف نہیں لا سکتا. یہ تو میری عنایت. یہ فرق سمجھیں مجازی اور حقیقی کا کہ اللہ کے لیے لفظ بولتے ہیں وہ سچ مجھ بری نصیر ہوتا ہے. ہم بدنام کہ مدد کر رہے ہیں، کیا مدد کر رہے ہیں اس کی طاقت سے ابھی فارغ ہو جائے ختم ہے قصہ. ہاں بس آپ بات کریں توحید کا جب بیان آتا ہے نظر آتی ہے اللہ کا ذکر تو ہونا چاہیے. 2-3 سوالات ہمارے پاس آئے ہیں. ایک بھائی آج پہلی دفعہ ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، اللہ خیر سے رکھے. ایک تو آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں اور دوسرا ان کا سوال یہ ہے کہ کیا کسی ایک مسلک کے ساتھ منسلک ہونا ضروری ہے؟ کال لینے پہلے. جی السلام علیکم. جی مولانا بس ایک شے سے وابستہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول کو رسول مانے، اسلام کو اپنا دین مانے، یہ ضروری ہے. باقی یہ مسلک جو ہے میں سے کسی مسلک کی پابندی دین نہیں، نہ یہ مسلک اللہ رسول نے بنایا ہے. ساری امت مانتی ہے کہ 4 صدیاں کوئی کسی امام کے نام سے. السلام علیکم. میں حنفی ہوں شافعی ہوں. السلام علیکم.
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی میں سنان بول رہا ہوں فیصلہ آباد سے. جی جی ایک سوال پوچھنا تھا. جی فرمائیے. اسی جنگ کے دوران صحابہ کرام نے گھوڑا ذبح کر کے بھی کھایا تھا, یہ سننے میں آیا ہے, تو کیا گھوڑا حلال ہے کہ حرام ہے؟ گھوڑا حلال ہے بھائی, اب بھی حلال ہے, صرف ہم کیونکہ کھاتے نہیں, عادت رسم و نہیں, رواج میں نہیں. اس لیے کئی جانور ایسے ہیں کہ وہ حلال ہے مگر ہم کھائیں تو الٹی آ جائے گی, یہ الگ بات ہے. کوئی اللہ کا دین نہیں کہتا کہ ضرور کھاؤ مگر ہیں حلال. حلال ہے گھوڑا حلال ہے. امام صاحب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی واپس آ گئے تھے اپنی بات سے, پہلے مکروہ کہتے تھے, اب مکروہ بھی چھوڑ دیا, مان گیا کہ حلال ہے. اب آپ در المختار ہی دیکھ رہے ہیں, وہاں لکھا کہ فتویٰ اسی پر ہے, حلال ہے حلال ہے حلال, کوئی شک نہیں ہے. کوئی کھاتا کھائے, نہیں کھاتا نہ کھائے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے گو نہیں کھائی, آپ کے سامنے سارے صحابہ کھاتے تھے دسترخوان پر آپ کے سامنے. آپ نے کہا ہے حلال مگر میں جہاں پلا بڑا ہوں میں نے نہیں کبھی کھائی, نہ ہمارے خاندان, اس لیے میرا دین نہیں چاہتا تو نہ کھا, مگر حلال ہے, کوئی شک نہیں. امام طحاوی جو اتنے بڑے حنفی مذہب کے وکیل تھے, انہوں نے کہا جب اتنی حدیثیں ہیں, صحابہ کے آثار ہیں, امام سارے پیٹتے ہیں ابو حنیفہ کے شاگرد, تو کیوں حلال نہیں؟ کوئی حرام ہونے کی دلیل. جی ٹھیک ہے. اچھا السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مسلک کے ساتھ انسلاک مسلک کا انسلاک جو ہے یہ بدعت, اس سے فطور پڑا کہ کوئی حنفی بن گیا, کوئی شافعی. کسی کو یہ نام نہیں لینا چاہیے, نہ یہ نام تھے, ہر مسلک اپنا ہی ہے. جیسے لکھا نا علماء نے شاہ ولی اللہ کہ پہلی 3 صدی میں کیا تھا, جس مسجد میں گیا یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ پہلے مسئلہ دیکھا کہ آڑ میں مسئلہ پوچھ لیتے تھے, عوام اس پر عمل کرتے تھے. اب بھی یہی ہونا چاہیے کہ آپ کہیں جائیں کوئی نہ پوچھیں کہ مسلک مولا پہلا بتائیں, آپ مسلک کو دفع کریں, اس سے کہیں آپ عالم ہیں ماشاء اللہ, ہمارے اسلام کے رہبر ہیں, آپ دین کی روشنی بتائیں کیا مسئلہ, جو بتائیں اس پر عمل کریں, قصہ ختم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولوی صاحب میں نے پتا کرنا تھا, میری سسٹر ہے, اس کی 40 سال عمر ہو گئی ہے. جی جی تو اس کی شادی کے لیے پوچھنا تھا کہ کوئی آپ صورت وغیرہ بتا دیں. ایسا ہے کہ اسی نمبر پر آپ جمعرات کے دن صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک کال کریں گی تو مولانا انشاءاللہ کوئی آپ کو پڑھنے کے لیے بتا دیں. جمعرات کا دن بیٹا اسی لیے میں بتا دوں گا. اچھا جی اچھا جی, اللہ خیر کرے مہربانی. جی جی اچھا جی اچھا, چلیں بہت شکریہ. اللہ رحم کرم کرے, پریشانیاں دور کرے. اچھا مولانا دوسرا سوال بھائی کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر دعا کرنا کیسا ہے؟ یہ بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بہت ٹھیک ہے, دین کے مطابق بات ہے. اس کو جو خواہ مخواہ شرک کہتے رہتے ہیں, یہ کہتے ہیں غلط ہے, ان کے پاس کوئی دلیل نہیں, وہ سمجھتے نہیں. جب وہ کہتے ہیں کہ عمل کا وسیلہ جائز, عمل کا وسیلہ دے سکتا کہ میں زنا سے بچا تھا, میں نے مزدوری دے دی تھی, میں نے یہ کیا تھا, تو وہ تو بہت چھوٹے چھوٹے کام. جب سب سے اعلیٰ کام کا حوالہ دیتا عمل کا کہ میں اللہ تیرے رسول کو مانتا ہوں, ایمان رکھتا ہوں, اس سے محبت کرتا ہوں, ان کا امتی ہوں, اس سے بڑی کیا ضمانت ہے دعا کی قبولیت کی؟ خود ابن تیمیہ اتنی بڑی کتاب لکھتے رہے وسیلہ کے رد میں, مگر جہاں ذہن ذرا متوازن ہوا وہاں کہا اگر یہ لوگ طفیل جب کہتے ہیں, ببرکت کہتے ہیں, ان کی مراد ہے کہ ہم حضور سے محبت کرتے تھے, تو بات فلا باس, پھر تو اس میں کوئی ڈر نہیں. یہی علامہ البانی صاحب نے شروع جب رسالہ توسل کا بعد میں زور لگاتے رہے, بھائی شروع میں کیا لکھا کہ اگر یہ واسطے کا معنی یہ ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں محبت, تو یہ بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. تو ایک بات کو مسئلہ یہ مولانا رحمۃ اللہ نے لکھا, یہی سمجھا کہ یار نہ نہ تو حضور سے مانگتا, اللہ سے مانگتا. کوئی انفارمیشن سے سن نہیں سکے, جی فرماؤ. مہربانی ذرا کرنا سر ایک دفعہ پھر سوال دوبارہ دہرائیں گے. بچی حاملہ ہوا تو طلاق لینی ہے, تو لے لیں طلاق بھائی, یا نہیں طلاق لے لیں, طلاق لے سکتے ہیں آپ حیض کے حمل کے دنوں میں بھی, بالکل جائز ہے, لے لے. اگر وہ دیتا ہے تو اس کو نہ دیکھیں کہ حمل کے دن, حمل میں بھی طلاق ہو جاتی ہے, جائز ہے. بڑی مہربانی سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس کا معنی یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا حوالہ یا یہاں بات جو ہے نا شیخ عز الدین عبد السلام کی, وہ ذرا وزنی ہے کہ حضور کا واسطہ دے لینا چاہیے. کوئی بات نہیں ہے, تو ہمارا دین اور ایمان ہے کہ اللہ ہم تیرے